बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के रिमार्क्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। वो जज साहब ने क्या कहा, उन्होंने क्या बातें की हैं, उन्होंने किस हवाले से बातें की, इसके ऊपर बात करूँगा। वो जज साहब के रिमार्क्स कुछ लोग ट्वीट्स की सूरत में कह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में चूंकि ट्विटर बंद है तो VPN लगाकर लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं और ट्विटर के ऊपर फिर वो सारी जो पोस्टें हैं वो उठाकर फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं और कहा जा रहा है, उसमें लिखा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने इमरान खान के खिलाफ ये किया। और ये कौन कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। अब वो जज साहब को अपना स्पोक्स पर्सन बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, या वो जज साहब जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए उनके रिमार्क्स को वो कोट एंड कोट किस तरह से बयान कर रहे हैं, क्या वो उसको डिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर बयान करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ, सुनने वाली खबर है, बड़ी जबरदस्त खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्बू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन से वजाहत तलब कर ली। अब केस कौन सा है? इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। किसका केस है? आजम स्वाति साहब का। दरख्वास्त है उनकी, उसकी दरख्वास्त पर जज अब्बू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब से वजाहत तलब कर ली गई। अब इसमें जी साइफर ट्रायल के जज अब्बू अल हसनात के कारनामे देखे हैं। ये कौन कह रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। अब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं वो उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वो कजन है, आखो सुभान अल्लाह। तो उसके बाद अब्बू अल हसनात साहब के हमने कारनामे देखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब तक ये मौजूद है इंसाफ नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रही है। वो कह रहे हैं कि जब तक ये शख्स मौजूद है इंसाफ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस मियां गुल और जस्टिस अरबाब ताहिर ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अब्बू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं। सवाल किया कि क्या कैमरे लगे हुए हैं उनकी अदालत में। हमारे पास भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहा है। ये कौन कह रहा है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि हमारे पास भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि ऑर्डर करके तारीख दे देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले कि साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखे हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई और जो इसने की वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तुम्हें बिठाया हुआ है, इसलिए तुम्हें बिठाया है। वजारत कानून कह रही है कि तुम ये काम करो, हमने तुम्हें इसलिए बिठाया है, इसकी हम तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वजारत कानून को, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान को, उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जो जज साहब बातें कर रहे हैं उसके वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा में क्लैरिफिकेशन दें, वजाहत दें और बताएं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अपना ताल्लुक इससे डिस्कनेक्ट कर दें। देखें ना, इल्ज़ाम तो वजारत कानून पे आ रहा है। केस कौन सा है? इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्बू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन से वजाहत तलब की गई है और कहा जा रहा है कि जिस साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखे हैं, दुनिया में कहीं ऐसा जुल्म नहीं होता जो इस जज ने किया। अच्छा, वो जो ATC कोर्ट के जज हैं वो तनख्वाह किस काम की ले रहे हैं? तनख्वाह किस काम की ले रहे हैं? वो इसी काम की ले रहे हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है इंसाफ फराहम करना, कानून और इंसाफ के तहत फैसला करना, अपने ज़मीर को सामने रखकर फैसला करना, यही काम है ना उनका। तो अगर वो ये समझें कि जी मैंने तो अपने ज़मीर से फैसला नहीं किया,
یا میں نے انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو پھر تو سر ہم ان کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں، سائفر کیس میں جو آنریبل جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دی گریٹ، عمر ایوب صاحب کے کزن بھی ہیں۔ اچھا، اب میں خیر کوئی اور بات نہیں کروں گا، یہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کی۔ وہ 6 ججز کا خط تھا نا، وہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ یہ 6 ججز، ان کو ملا کر یہ 5، یہ 6 ججز، ان 6 ججز نے آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر چیف جسٹس میاں عامر فاروق کو خط لکھا۔ اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر عطا بندیال کو خط لکھا جب وہ چیف جسٹس تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا۔ پھر ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے روم تک کو ڈسٹرب کیا گیا، میرے روم کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا گیا۔ اچھا، اگر اس میں کوئی سر مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر اس میں کچھ نہ نکلا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ ریاست ہوگی یا جنہوں نے الزام لگایا وہ؟ ابھی تو یہ چیز بھی سامنے آنی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے ہر چیز کا الزام عمران خان صاحب، کیونکہ پاکستان میں فسطائیت، جھوٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میرے منہ سے وہ الفاظ نکلیں گے تو پھر بڑا برا لگے گا کچھ لوگوں کو، فسطائیت اور جھوٹ برپا کرنے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا، جیسے کیا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے، اس کا مطلب اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ 6 ججز جو ہیں انہوں نے اس وقت بھی خط لکھا تھا۔ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہہ رہے ہیں کہ جی وزارت قانون اس جج کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اس لیے کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اس کام کے لیے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب جج محمد ابو الاسناد محمد ذوالقرنین ATC کورٹ کے ایک بڑے ماہ ناز جج ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ کے۔ دیکھیں سائفر کا جو ٹرائل ہوا، جو سائفر کیس میں عمران خان کو اور شاہ محمود کو سزا ہوئی، وہ تو نوشتہ دیوار تھی، اور جو سائفر سے متعلق عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے عمران خان کی تھی نا لیٹس پلے وتھ سائفر، تو جج صاحب کو چاہیے وہ آڈیو سن لیں، اس میں پتہ چل جائے گا عمران خان ملزم ہے، عمران خان مرکزی کردار ہے اس کیس کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اعظم خان جو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروایا FIA کو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کس طرح سے سائفر کے نام پر قوم کو پاگل بنا رہا تھا۔ عمران خان نے تو بے وقوف بنایا نا سر۔ اگر ایک شخص قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے تو کیا ہم اس کو حقیقت کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیں گے وہ بہت اچھا ہے؟ اچھا، اب ایک شخص قوم کو پاگل بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی سائفر جو ہے نا ایک امریکہ کی سازش ہے۔ عمران خان نے عدم اعتماد، آپ کو یاد ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے بھی انہوں نے وہ ایک جلسے کے اندر وہ کاغذ لے کر دکھایا، یہ ہے امریکہ کی سازش جس کے تحت مجھے نکالا جا رہا ہے، یہ ہے امریکہ کی سازش۔ تو سر عدالت میں تو وہ لیٹر پیش ہی نہیں کر سکے۔ وہ جو سائفر والا معاملہ تھا، اگر وہ اتنا ہی سچا تھا تو وہ دکھاتے نا عدالت میں، تاکہ عدالت کو بھی اس پر یقین ہو جاتا اور ہم جیسے صحافیوں کو بھی ہو جاتا۔ جب عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کی تو اس میں ہمارے کچھ دوست بھی تھے، اور وہ وہاں پر گئے، وہاں پر ان سے ملاقات کی۔ عمران خان صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سائفر ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے، تو سر ہمیں بھی دکھائیں سائفر۔ تو خان صاحب اور نہیں یار، وہ امریکہ کی سازش تھی، وہ جنرل باجوہ کی سازش تھی۔ اچھا، امریکہ سے سٹارٹ ہوئے، جنرل باجوہ پہ آگے۔ جج صاحب اگر تو آپ نے انصاف اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے تو پھر آپ عمران خان صاحب کے ریمارکس اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ہے۔ عمران خان صاحب کا جھوٹ کا پلندہ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ہے۔ اب جو میرا خیال ہے آئینی عدالت کا اور آئینی مقدمات کا جو معاملہ ہے وہ شدت پکڑ ہے، زور پکڑ ہے، اور یہ کام اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ سر عدالتوں کو اب ہمیں پولیٹیکل کیسز سے علیحدہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کورٹس کے اندر، اور جس طرح سے یہ ہم نے پولیٹیکل کیسز کو ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس کے طور پر عدالت میں استعمال کیا ہوا ہے،
اور پھر ہم عدالت میں سیاسی کیسز کے لیے درخواستیں مقرر کر رہے ہیں، ہائی کورٹس میں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں. بہت اچھی بات ہے نا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حلف اٹھایا، جس 26ویں آئینی ترمیم میں پارلیمان کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ سارے کام خود کرے. وہ ججز بھی اپوائنٹ کرے، وہ ججز کے ٹرانسفرز بھی کرے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو ججز کی، وہ ججز کی تعیناتی بھی کرے، اور ججز کی عمر کی حد مقرر کرے. بہت اچھی بات ہے سر. پاکستان کیا دنیا بھر کے ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا پارلیمانی نظام حکومت ججز اپوائنٹ کرتا ہے، ججز کے ٹرانسفرز، ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں، ججز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، ججز کے نام پارلیمان فائنلائز کرتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آخر میں ایک شعر ضرور بولوں گا کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے تو سر ناٹ ایٹ آل، نیور. جتنا مرضی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر لیا جائے، عمران خان صاحب کا کیس جانا ہے ملٹری کورٹ میں، ملٹری ٹرائل ہونا ہے ان کا، اور سر جب ہونا ہے تو ہونا ہے فوجی عدالت میں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.